اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ وتمام نعمتہ بولایۃ علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انا الذی عندی مفاتح الغیب لا یعلمها بعد محمد غیری انا بكل شيء قدیر انا الذي قال فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ناظرین قادر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 242 آخری خطبہ ہے ہمارا، اور اس کے بعد خطوط کا سلسلہ ہے، انشاءاللہ توفیق رہی تو وہ بھی سلسلہ ان قریب شروع کریں گے خطوط کا۔ یہ خطبہ بھی تمام مستند کتابوں میں لکھا ہوا چلا آ رہا ہے، مگر ہم سے علامہ سید محمد صالح کشوی ترمذی کی کتاب کوکب الدری فی فضائل علی سے نقل کر رہے ہیں اور انہی کے ترجمے کو پیش کر رہے ہیں۔ فرق یہ رہے گا کہ انہوں نے ہر جملے کو الگ الگ منقبت کا نمبر دے کر لکھا ہے، مگر ہم سابقہ خطبات کی طرح نمبر اور جملے لکھیں گے، وہ ہر جملے کے ساتھ قال امام المتقین وغیرہ لکھتے گئے۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں وہ شخص ہوں کہ میرے پاس غیب کی کنجیاں ہیں کہ ان کنجیوں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میرے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ میں ہر چیز کی حقیقت سے خبردار اور آگاہ ہوں۔ میں وہ شخص ہوں جس کی شان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا شہر علم کا دروازہ ہے۔ میں ذوالقرنین ہوں جس کا ذکر کتب سماوی میں مذکور ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی۔ میں حجر مکرم یعنی بزرگ پتھر جس سے 12 چشمے جاری ہوئے، یعنی در 12 امام کی امامت ہوں۔ میں ہوں وہ شخص جس کے پاس سلمان کی انگوٹھی موجود ہے، یعنی میں تمام مخلوقات جن و انس وغیرہ میں متصرف اور حاکم ہوں۔ میں ہوں وہ شخص جو خلائق کے حساب کا متکفل اور ذمہ دار ہے۔ میں لوح محفوظ ہوں کہ میرے ضمیر اور تنویر میں تمام حقائق کونے و الہی کی صورت ثابت و قائم ہیں۔ میں لوگوں کے دلوں اور ظاہر و باطن کی آنکھوں کی خیر و شر کی طرف پھیرنے والا ہوں، اور ان کا مرجع اور بازگشت ہماری طرف ہے، اور ان کا حساب ہم پر ہے اور ہماری ذمہ داری ہے۔ میں ہوں وہ شخص جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، صراط مستقیم تیرا ہی راستہ ہے اور موقف تیرا ہی موقف ہے، یعنی جس چیز پر تو ثابت اور راسخ ہے اسی پر راسخ اور ثابت ہونا چاہیے، یا کہ پل صراط تیرا صراط ہے اور تو اس کا صاحب ہے۔ تو جس کو چاہے برق خاطف چمکنے والی بجلی کی طرح گزار دے، جنات نعیم میں اس کو پہنچا دے، اور جس کو چاہے اوندے منہ درکات جہنم میں بھیجے، اور بعض عبور و مرور کی سختیوں اور رنج و آلام میں گرفتار کرے۔ اس اخلاص اور مراتب اعتقاد کے تفاوت کے موافق جو تجھ سے رکھتے ہیں، اور اسی طرح قیامت کے موقف تیرے موقف ہیں، اور تجھ سے متعلق جس کو چاہے اپنی حمایت کے سائے میں لے کر وہاں کی سختی اور محنت اس پر آسان کر دے، اور بعض کو ایام حساب کے یعنی 50,000 سال گزارنے کے انتظار کی عقوبت اور عذاب میں مبتلا کرے۔ میں ہوں وہ شخص جس کے پاس گزشتہ اور آئندہ کے موافق کتاب بے خدا کا علم ہوں۔
میں ہوں آدم اول، میں ہوں نوح اول، میں ہوں ابراہیم خلیل اللہ جن کے آگ میں ڈالا گیا ہوں، میں ہی مومنوں کا مونس و غم گسار ہوں، میں ہی سببوں کا کھولنے والا، سبب بنانے والا، میں ہوں بادلوں کا پیدا کرنے والا، میں ہوں درختوں کو پتے دینے والا اور ان کو سرسبز کرنے والا، میں ہوں چشمے نکالنے والا اور نہروں اور ندیوں کو جاری کرنے والا، میں ہوں زمینوں کو بچھانے والا اور آسمانوں کو بلند کرنے والا، میں ہوں وہ شخص کہ میرے پاس فصل خطاب، یعنی وہ خطاب جو حق و باطل کو جدا جدا کر دے اور درست و غلط میں تمیز کر دے، یا ایسا کلام جو حقائق کو کھولنے اور معارف کو سمجھنے اور سمجھانے میں نہایت واضح اور ظاہر ہو۔ میں ہوں اہل بہشت پر بہشت کے درجات اور اہل جہنم پر جہنم کے درکات تقسیم کرنے والا، میں ہوں وحی خدا کی تفسیر و بیان میں صغائر و کبائر اور خطرات و شکوک سے عمدن اور سہون معصوم ہوں، جس کی عصمت خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں ان لوگوں پر جو ملائکہ اور نفوس قدسی کے جن سے آسمانوں میں ہیں اور طبقات زمین کے رہنے والے انس و جن، ملائکہ عرضی وغیرہ پر خدا کی وحدانیت اور کمال قدرت کی حجت قاطع اور برہان ساطع ہوں۔ میں ہوں علم الہی کا خزانچی، میں ہوں عدل و عدالت سے موصوف اور قائم، میں ہوں دابت الارض جو قیامت کی علامات اور نشانات میں سے ہے، میں ہوں وہ نفع اولا جو زمین کو زور سے ہلانے والا اور جنبش میں لانے والا ہے، اور میں رادفہ یعنی نفع دوم اور رادف اس لیے نام رکھا گیا کہ پہلے کے بعد آنے والا ہے، جو ردف سے لیا گیا ہے، راجف رجف سے بنا ہے جس کی معنی شدت تحریف ہے۔ میں ہوں صحیح یعنی چیخ برحق جو خلقت کے باہر نکلنے اور مشہور ہونے کے دن ہوگا، وہ دن جس سے آسمان و زمین کی مخلوقات پوشیدہ نہیں ہے۔ میں ہوں علی بن ابی طالب جس کی آواز جنگوں میں بجلی کی آوازوں کی طرح ہے۔ میں وہ پہلا شخص ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے اول اپنی حجت پیدا کیا اور اس کے اعتراف پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و وصیہ فرمایا، یعنی پھر عرش کو پیدا کیا، اس کے چاروں ارکان پر کلمات مذکور یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و وصیہ لکھا، نیز فرمایا ان حضرت کرم اللہ وجہ نے پھر خدا نے طبقات زمین کو پیدا کیا، اس کے اطراف و جوانب پر کلمات مذکور بالا تحریر فرمائے، نیز ان حضرت نے فرمایا کہ اس کے بعد لوح کو پیدا کیا، اس کے کناروں پر کلمات مذکور بالا قلم میں قدرت سے تحریر فرمائے۔ میں وہ ساتھ ہوں کہ جو شخص اس کو جھٹلائے اس کا منکر ہو، اس کے لیے دوزخ واجب ہے، اس ساتھ سے مراد روز قیامت ہے۔ میں وہ کتاب ہوں جس میں کسی قسم کا شک و ریب نہیں، جس سے مراد قرآن مجید ہے۔ میں وہ خدا کے اسماء حسنہ ہوں جس کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ان اسماء سے پکارا جائے۔ میں وہ نور ہوں جس سے موسیٰ علیہ السلام نے روشنی طلب کی تو ہدایت پائی۔ میں دنیا کے محلوں اور عالم کی عمارتوں کو منہدم کرنے والا ہوں۔ میں مومنوں کو ان کی قبروں سے نکالنے والا ہوں۔ میں وہ شخص ہوں جس کے پاس انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں سے 1000 کتابیں موجود ہیں۔ میں وہ شخص ہوں جو دنیا کی ہر لغت و زبان میں کلام کرتا ہوں۔ میں ہوں نوح کا صاحب رفیق اور اس کا نجات دینے والا، اور میں ہوں ایوب کا صاحب جوانے و اقسام کی رنج و بلا میں مبتلا تھا اور اس کو ان بلاؤں سے نجات دینے والا اور اس کو شفا عطا کرنے والا،
اور میں ہوں یونس کا صاحب اور نجات دہندہ، میں ہوں جس نے ساتوں آسمانوں کو اپنے نور اور خدا کی قدرت سے قائم کیا، میں ہوں وہ شخص ہوں کہ میرے سبب سے ابراہیم خلیل پروردگار عالمین پر اسلام لائے اور اس کی بزرگی اور فضل کا اقرار کیا، موسیٰ کلیم اللہ کا عصا میں ہوں اور میں اس کے ذریعے سے تمام مخلوق کی پیشانیوں کے بالوں کو پکڑنے والا ہوں اور ان پر قابض و متصرف ہوں، میں وہ شخص ہوں کہ میں نے عالم ملکوت میں نظر کی، بس اپنے سوا اور کوئی چیز نہ پائی اور وہ غیر بے شک غائب تھا، میں وہ شخص ہوں کہ خلقت کے اعداد اور گنتی کو شمار کرتا اور معلوم کرتا ہوں کہ اگرچہ وہ بہت ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو پہنچاؤں، میں وہ شخص ہوں کہ قول و کلام میرے پاس متغیر و متبدل نہیں ہوتا اور میں بندگان خدا پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں، میں زمین میں خدا کا ولی ہوں اور امر خدا میرے سپرد کیا گیا ہے اور میں اس کے بندوں پر حکم کرتا ہوں جیسا کہ فرمایا ہے یا جیسا میں چاہتا ہوں، میں وہ شخص ہوں کہ میں نے ساتوں آسمانوں کو بلایا، انہوں نے میرے حکم کو قبول کیا، پس میں نے ان کو حکم دیا اور وہ قائم ہو گئے، میں وہ شخص ہوں کہ میں نے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث کیا ہے، میں وہ شخص ہوں کہ میں نے سورج اور چاند کو بلایا اور ان سے اطاعت طلب کی، بس انہوں نے میرا کہنا قبول کیا، میں نے جملہ عوالم کو پیدا کیا، میں زمینوں کو بچھانے والا اور تمام ولایتوں کے حالات سے خبردار ہوں، میں ہوں امر خدا اور اس کی روح، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ روح میرے پروردگار کے امر سے ہے، میں وہ شخص ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس کے دشمنوں کے لیے فرمایا کہ تم دونوں ہر کافر گردن کو دوزخ میں ڈالو، میں وہ شخص ہوں کہ میں نے پہاڑوں کو زمین کی حفاظت کے لیے لنگر کیا اور میں مخلوقات کی سکون کے لیے میں نے زمینوں کو بچھایا اور میں چشموں کو نکالنے والا ہوں اور کھیتوں کو اگانے والا ہوں اور درختوں کو بلند کرنے والا ہوں اور میووں کو نکالنے والا ہوں، میں وہ شخص ہوں جو لوگوں کے کھانوں کا اندازہ کرتا ہوں، میں بارش برساتا ہوں، میں رعد اور برق کی آوازیں سنواتا ہوں، میں وہ ہوں کہ سورج کو روشن کرنے والا ہوں اور صبح نکالنے والا، ستاروں کو پیدا کرنے والا اور کشتیوں کو سمندر میں چلانے والا، میں ہوں وہ شخص جو قیامت کو برپا کرے گا، اور میں وہ شخص ہوں کہ اگر مجھے موت دی جائے تو نہ مروں گا اور اگر میں قتل کیا جاؤں تو میں قتل نہ ہوں گا، میں وہ شخص ہوں کہ ہر ساتھ اور آن میں جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو جانتا ہوں، اور میں وہ شخص ہوں کہ ان چیزوں کو جو دلوں میں گزرتی ہے جانتا ہوں، آنکھوں کے جھپکنے کا حال معلوم ہے اور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے اس کا مجھے علم ہے، میں مومنوں کی نماز اور ان کی زکوٰۃ اور ان کا حج اور ان کا جہاد ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔